زندہ مسیح کے جلالی اور فتح مند اور عظیم نام میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھا رہے۔ آج بہت ہی خاص اور اہم مضمون جو آج کلیسیائے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ ایش ویڈنسڈے ہے، یعنی راکھ کا بدھ۔ اور اس دن پوری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس دن کو مناتے ہیں، اور اس دن کی ویلیو جو ہے وہ جانتے ہیں، لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے یہ اس کی سوچ ہے، انسان کیا ارادہ کرتا ہے یہ اس کا ارادہ ہے۔ اب ارادہ خدا کا کیا ہے، خدا کی آواز کیا ہے، خدا کا منصوبہ کیا ہے، ہمیں اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں راکھ کا بدھ منا رہے ہیں، اور جب وہ راکھ کا بدھ مناتے ہیں تو کلیسیاؤں کے اندر دعا تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ راکھ جو ہوتی ہے وہ اپنے ماتھوں پر لگائی جاتی ہے، اور ماتھوں پہ جب راکھ لگائی جاتی ہے تو ماتھے کے اوپر اس راکھ کے ساتھ صلیب کا نشان بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں کہ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے حوالہ جات، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں کہ دکھ اور تکلیف مختلف ادوار میں بہت سارے نبیوں اور رسولوں پر آتی رہی، اور وہ غم اور تکلیف میں مبتلا رہے، اور بائبل مقدس اس بات کے بارے میں ہمیں وضاحت بیان کرتی ہے کہ جب بھی دکھ ہوا، تکلیف آئی، مصائب اور مسائل آئے تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج خدا ہمارے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہتا ہے، مسیح یسوع ہمارے ساتھ بھی رفاقت رکھنا چاہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو فالو کرتے ہیں؟ کیا خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں؟ جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ راکھ کا بدھ جو ہے اس کا تعلق کیا بائبل مقدس کے ساتھ ہے؟ کیا یہ جو 40 روزے کلیسیائے پاکستان، کیا پوری دنیا نے اس کو رائج کیا اور پوری دنیا میں آج یہ دن منایا جاتا ہے اور 40 روزے رکھے جاتے ہیں؟ کیا بائبل اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتی ہے؟ مختلف ادوار میں نے بتایا کہ یہ دکھ اور درد اور تکلیف کو بیان کرتے ہیں کہ روزے جو جب رکھے گئے تو بہت سارے مصائب اور مسائل لوگوں کی زندگی کے اندر آئے، اور اگر ہم عہد جدید اور عہد عتیق کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 40 روزے جو ہے مختلف ادوار میں بھی رکھے گئے۔ آج بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہوگی، یا کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان بیٹا بیٹی موجود ہوگا جو 40 روزے اکٹھے رکھ سکے، تو اچھی بات ہے، خدا اس کو برکت دے۔ لیکن میں جو خاص چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیلی قوم سے خدا نے کلام کیا، بنی اسرائیلی قوم سے خدا نے کلام کیا، اور بنی اسرائیل سے جب باتیں کی، اپنے آئین، اپنے قوانین دیے، تو اس کے اندر کہیں بھی خدا نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے 40 روزے رکھنے ہیں، اور نہ اس کا حکم ہوا۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں خاموش ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہاں، روزے جو ہے وہ مختلف ادوار میں رکھے گئے، 3 دن کا روزہ، 7 دن کا روزہ، 21 دن کا روزہ، اور اس کے بعد 40 دن کا روزہ رکھا گیا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بات یہ ہے کہ اگر خدا یہ چاہتا تو وہ ہم پہ یہ روزے فرض کر سکتا تھا، چونکہ خداوند خدا نے یہ روزے ہم پر فرض نہیں کیے۔ خداوند خدا کی یہ مرضی تھی، خداوند کا یہ سمجھ لے کہ ہم پر رحم تھا کہ اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ لیکن اگر کلیسیا آزاد نہ ہونا چاہے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات یہ صرف کہتا ہوں کہ کلیسیا کا مطلب میں اور آپ ہیں، نہ کہ ڈینومینیشن، نہ کہ چرچ، نہ کوئی بلڈنگ، بلکہ کلیسیا میں اور آپ ہیں۔ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ خداوند سے پیار کرنے والی تھی، محبت کرنے والی تھی، لیکن
جب ڈینومینیشن کی بات آتی ہے تو دنیا میں بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز ہیں جن کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. اگر ہم شروع میں دیکھیں 325 عیسوی میں جب نقایا کی کونسل بیٹھی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے 40 روزے یعنی لینٹ جو ہے اس کو ہم بحال کریں، اور انہوں نے اس کا جو ہے رائج کیا اور یہ کیتھولک کلیسیا نے کیا. اب یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو آج اس میسج کو سنیں گے، لیکن میرا فوکس جو ہے کیتھولک کلیسیا ہے، کیتھولک لوگ نہیں ہیں. کیتھولک لوگ خدا کے پاک لوگ ہیں، اور خدا کے پاک لوگوں کو سکھانا بتانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جتنے بھی خدا کے خدام ہیں، لیڈرز ہیں، ضروری ہے کہ وہ کلیسیا کو خدا کے آئین، قوانین، خداوند کے جو گاڈ پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے اور سکھایا جائے. اگر کسی ڈینومینیشن نے اگر کوئی ایسا بیج بویا ہے جو آج تناور درخت بن گیا ہے تو اس کا قصور کیتھولک کلیسیا پر نہیں ہے. وہ کلیسیا جو خدا کے پیار سے بنی، یسوع کے لہو سے خریدی گئی، اگر کسی ڈینومینیشن نے اگر یہ بیج بویا ہے تو خرابی کلیسیا کے اندر نہیں ہے، ڈینومینیشن کے اندر ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ڈینومینیشن جو ہے یہ کیتھولک کلیسیا ہے جو روم کی تھی. انہوں نے اس کو رائج کیا اور اس کے بعد یہ کلیسیا پر بوجھ ڈال دیا گیا کہ تم نے ہر سال جو ہے 40 روزے رکھنے ہیں. اور کیتھولک کلیسیا کے اندر اور اس کے بعد بہت ساری اور کلیسیائیں پاکستان کے دنیا کے اندر انہوں نے بھی اس کو اپنایا، اس کو اڈاپٹ کیا. اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں بہت ساری ایسی جو ڈینومینیشنز ہیں، کلیسیائیں ہیں جو اس ویڈنسڈے یعنی راکھ کے بدھ کو مناتی اور سیلیبریٹ کرتی ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو مسیح یسوع نے ہمیں کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے. اب مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی کے اندر جب وہ اس زمین پر اپنی زندگی گزارتے تھے تو انہوں نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، نہ کہ 40 روزے رکھے. اور جب مسیح یسوع نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کے مطابق، جب مسیح یسوع نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے اور مسیح یسوع نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈالو، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو آسمان پر ہے تجھے دیکھ کر برکت دے گا. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، روزے کا تعلق جو ہے وہ انسان اور خدا کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، ایک خاص تعلق ہے. اور یہ روزہ جو ہے یہ ایسے نہیں رکھا جاتا کہ جب دل چاہے آپ اس کو رکھیں، بلکہ روزے کے لیے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی پرابلمز جو انسان کی زندگی کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر بگاڑ آ جاتے ہیں. بہت ساری ایسی ہڈنز پرابلم آتی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے سامنے اپنے آپ کو گریازاری کرتے ہوئے رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ دیکھیں نینوا کے لوگ، ان کی زندگی کے اندر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے خداوند کے کلام کو، خداوند کی باتوں کو رد کیا، اور خداوند نے اس کے لیے یونا کو تیار کیا اور کہا کہ جا کے نینوا کے لوگوں کو کہہ کہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لے آئیں، نہیں تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. اور مرد خدا نے وہاں جا کر منادی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ افسر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے شخص تک، بیٹی بیٹے نوجوان تک، انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر اپنے آپ میں انکساری پیدا کی، ٹاٹ اوڑا اور راکھ اپنے سر میں ڈالی اور خداوند سے فریاد کی، گریازاری کی، تو خدا نے انہیں معاف کر دیا. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر اس وقت نینوا کے لوگوں نے اگر گریازاری کی تھی، اگر انہوں نے اپنے سر پہ سمجھ لے کہ راکھ ڈالی تھی، تو آج جب ہم مسیح یسوع کے لہو سے خریدے جاتے ہیں، مسیح یسوع کے لہو سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو نیو بورن ہیں، جو مسیح یسوع کے لہو سے دھو کر صاف اور پاک ہو گئے ہیں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے سر پہ جو ہے وہ راکھ لگائیں اور ایسے ایونٹس بنائیں
جن کے اندر ہم سمجھے کہ ہمیں بڑی جو ہے ہماری بڑھوتی ہوگی، بہت لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں گے، لوگ ہمیں راست باز کہیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ واہ جی واہ، یہ تو قوم جو ہے بڑی راست باز ہے۔ تو مسیح یسوع راست بازوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ گناہ گاروں کے لیے آیا ہے، تاکہ ہر ایک شخص جو ہے گناہ سے توبہ کر کے، اقرار کر کے، بپتسمہ لے کے پھر راست بازی میں آئے۔ اور جب آپ راست بازی میں مسیح کے لہو سے آ جاتے ہیں تو پھر خداوند کے آئین کو، قوانین کو، بائبل کو سمجھتے ہوئے ہمیں بائبلز کے روٹس کے مطابق چلنا ہے۔ اور عزیزو، جب ہم بائبل سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کے اندر سمجھ لیں کہ ایک نیا بگاڑ لے آتا ہے۔ آج بھی بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں جن کو دور کرنا کلیسیا پاکستان کیا پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ ان بگاڑوں کو ختم کرے۔ بہت سارے ایسی وجوہات جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو؟ خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، روزہ جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزہ ضرور رکھیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جب اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ساتھ ہم مضبوط رابطہ رکھنے کے وسیلے سے اس ابدی عہد میں، اس نجات میں داخل ہو جاتے ہیں جس کا ذکر خدا نے پہلے سے کر دیا تھا کہ میں تم کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ آج مسیح یسوع مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آج ہم اس کی دلہن ہونے کا سمجھ لیں کہ اقرار کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی قوم ہیں، اتم قوم ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کے رولز کے مطابق چلنا ہے، مسیح یسوع کی باتوں کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ڈینومینیشن ایجوکیشن کو ہمیں اپنانا ہے۔ اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب اور اس کا 34واں باب، اس کی 13ویں آیت میں یشوا کے بارے میں آپ دیکھیں، ایلیا کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ روزے رکھے اور 40 دن تک انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ آج میں نے وہی بات کی کہ اگر خدا کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ 40 دن کا ایک روزہ رکھے، 3 دن کا روزہ رکھے، 7 دن کا روزہ رکھے، 21 دن کا روزہ رکھے، یا وہ 1 دن کا روزہ رکھے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے، کلیسیا کو دیا ہے کہ وہ آزاد ہو کر جو ہے وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن اگر آپ آزاد ہونا نہیں چاہتے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے، ان جرموں کو اپنی زندگی سے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم ان رسومات کے اندر ڈینومینیشن ایجوکیشن پر ہم کھڑے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں اور مسیح یسوع کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو تعلیم دی، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دی، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یہ دن شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو خاص دن ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعے سے ہی لوگ، بلکہ جس دن یہ راہ کا بدھ شروع ہوتا ہے اسی دن سے لوگ اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ روشنی نہیں جلاتے، اور کپڑے جو ہیں وہ کالے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب چرچز میں جاتے ہیں جمعے کو تو کالے ملبوسات پہنتے ہیں، بچے سے لے کے نوجوان تک، بزرگ تک، اور گھر کے کئی افراد جو ہے کالے جوڑے پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں دکھ ہے، ہم دکھ ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے دکھ اٹھایا، اور ان پر کوڑے برسائے گئے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کو مارا گیا، کوٹا گیا، اس لیے کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا۔ آج ہم اس دکھ میں شامل ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع نے آپ کے لیے دکھ اٹھایا، مسیح یسوع نے آپ کے لیے قربانی دی۔ اب مسیح یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، ان کی قبر خالی ہے، تو پھر آپ کیوں دکھ مناتے ہیں؟ کیوں کالے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو مسیح یسوع نے ہمیں کرنے کے لیے نہیں کہا؟ آج کلیسیاؤں کے اندر
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں ہم وہ کام کریں جو خدا کو پسندیدہ ہو، جس میں خدا خوش ہے، جس میں خدا آپ کے ساتھ شادمان ہے، خدا آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق خدا چلنا چاہتا ہے، لیکن آپ خدا کو چلنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ آپ جب برے کام کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ مسیح یسوع نے تو کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مسیح ہمارے ساتھ ہے تو پھر مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ببلیکل روٹس لینے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کی ابتدائی زندگی سے لے کے مسیح یسوع کا مرنا، جی اٹھنا، دفن ہونا اور اس کے بعد آسمان پر جانا، ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور مسیح یسوع نے جب زمینی زندگی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ابلیس نے آزمایا، ابلیس نے چیک کیا یسوع مسیح کو، اور کیونکہ مسیح یسوع جو تھے وہ روزے میں تھے، انہوں نے اپنا تعلق جو ہے اپنے باپ کے ساتھ، یہوہ پاک کے ساتھ مضبوط کیا ہوا تھا، اور وہ روزے میں اتنے مضبوط تھے کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابلیس اس کے بعد انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آج آپ چاہتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ روزے ہم پر فرض نہیں ہے کہ ہم ان 40 روزوں کو ہی اپنی زندگی کے اندر اپنائیں اور کہیں کہ ہم نے یہ سال کے اندر 40 روزے رکھنے ہیں۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن تو 14 مقام منائے جاتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں کوئی بھی ایسا مقام ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو بائبل مقدس میں لکھا ہو کہ ان روزوں کا ایام میں یہ 14 مقام منانے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ 14 مقام مناتے ہیں، جبکہ بائبل میں اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سنڈے کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا جاتا۔ بھئی کیوں روزہ نہیں رکھا جاتا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اس دن یسوع مسیح جو ہے ان کا ریزریکشن ہوا تھا، وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اس لیے ہم سنڈے کے دن روزہ نہیں رکھتے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سنڈے کے دن کیوں روزہ رکھنا نہیں چاہتے؟ کیا اس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے؟ کیا مسیح یسوع نے یہ کہا کہ جب میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو تم روزہ نہ رکھنا؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی، مسیح یسوع نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ لیں کہ ایک سیٹرڈے سے لے کے دوسرے سیٹرڈے تک ہمیں خدا نے 7 دن دیے ہیں، 7 دن کے اندر ہی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے جب 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا تو مسیح یسوع نے اس میں کوئی سنڈے کی چھٹی نہیں کی، اتوار کی کوئی چھٹی مسیح یسوع کی زندگی کے اندر نہیں آئی۔ جتنی بھی آپ ہسٹری دیکھیں، جتنے بھی نبی آئے، آپ بزرگ ایلیا کو دیکھ لیں، موسیٰ کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ملکہ آستر کو دیکھ لیں، اس زمانے کے اندر دیکھ لیں، داؤد کے اندر دیکھ لیں کہ انہوں نے جب روزے رکھے تو انہوں نے کیا سنڈے کی چھٹی کی تھی؟ آج کلیسیاؤں کے اندر بات صرف یہ ہے کہ وہ کلیسیا جو ہے وہ ڈینومینیشن ایجوکیشن پہ چلتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میری آپ سے ہمبلی درخواست ہے کہ ان ڈینومینیشن ایجوکیشن سے نکل آئیں، خداوند کے کلام کی طرف آئیں، خداوند کے کلام کو فالو کریں، کیونکہ وہ ہمارا ایمان کا بانی اور جو کامل کرنے والا ہے، وہ ہمیں نجات اور بحالی اور خوشحالی اور ترقی دے سکتا ہے۔ اگر آپ آج روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ روزے آپ پر فرض نہیں ہیں، مسیح یسوع نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہمارے روزے فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہیں، اختیار دیا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اختیار دیا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب مسیح یسوع جب دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے، مسیح یسوع نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، تو ہم اس اختیار کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں ایسے کام کرتے ہیں جو بائبل مقدس کے ساتھ ان کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو جو ہے فالو کریں اور ان تمام ایجوکیشن سے نکلیں اور توبہ کریں، اقرار کریں اور مسیح یسوع کی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ مسیح یسوع اس لیے اس دنیا میں آئے تھے تاکہ وہ لوگ آزاد ہوں۔ اگر آج بھی بہت سارے لوگ آزاد نہیں ہیں، انہی رسومات کے اندر جو ابتدائی کلیسیا کے اندر تھیں، جن کی خرابیاں مسیح یسوع نے بتائیں، انہوں نے کہا فقیوں اور فریسیوں کو دیکھو
کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے تویز بناتے ہیں، بڑے بڑے جو کام کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سامنے لائیں۔ مسیح یسوع نے ان کو جو ہے ڈنائی کیا۔ آج مسیح یسوع جو ہے وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ اگر آج آپ اس کے پاس آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آزادی ہے، آپ کے پاس شادمانی ہے کہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ہفتے کا دن ہو، چاہے وہ اتوار کا ہو، سوموار ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن براہ کرم ان ایجوکیشن سے باہر نکلیں جو ڈینومینیشن نے لا کھڑی کی ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ان 40 روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ مسیح یسوع نے ہمیں یہ کہا ہے، کہ نہ پالوس رسول نے کہا ہے، نہ متی نے، نہ مرکز نے، یوحنا نے، اور دیگر جتنے بھی رسول اور نبی ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو مسیح یسوع کی ہے کہ مسیح یسوع کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسیح یسوع نے ایسی بات کی؟ تو مسیح یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، تو جب کا مطلب ہے تو کبھی بھی کسی وقت بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اور نہ اس میں ہے کہ آپ نے جناب 8 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، یا آپ نے 3 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، یا آپ نے 7 دن کا۔ جب تک آپ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ روزے کی حالت میں رہ سکتے ہیں، پاکیزگی میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، میں نے جو روزہ کا جو ٹائم مقرر کیا تھا وہ میں نے پورا کیا ہے، تو آپ اس روزے سے نکل سکتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دوبارہ روزے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ سو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، نوجوان اس میسج کو سن رہے ہیں، براہ کرم اس میسج کو شیئر کریں، تاکہ اور بھی بہن بھائی بائبل کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں، نہ کہ انسانی روایات کے مطابق۔ تو خدا ہم سب کو بڑی برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل آپ کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھتا رہے، اسی طرح آپ خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ ابا یاوے بلیس یو آل۔